یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے مدھیہ پردیش کے تاریخی شہر برہانپور میں 7 جون 2023 کو آصف پروڈکشن انڈیا کے زیر اہتمام 54ویں ممتاز محل فیسٹیول میں ایک شاندار کل ہند مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کے آرگنائزر رہے برہانپور کی ہر دل عزیز شخصیت فلم ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ایکٹر شہزادہ آصف خان غوری صاحب، جن کا شانہ بشانہ ساتھ نبھایا فلم ایکٹر فرحان خان صاحب اور فلم ڈائریکٹر تبریز خان صاحب نے۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے برہانپور کے مشہور شاعر ڈاکٹر واصف یار، جن کو مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی نے ان کے مجموعہ کلام مٹی ڈال کے لیے اعزاز و انعام سے نوازا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور میں گزارش گزار ہوں، آپ سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سن چکے ہیں شکیل کو۔ میں گزارش گزار ہوں میرے چھوٹے بھائی شکیل قریشی سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام یہاں پر پیش کریں۔ جی سر، جی چچا، میرے پاس تو اب بہت کچھ بچا ہے۔ جی پڑھتا ہوں، نیا پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مکمل غزل سے پہلے جو کچھ فرمائش ہے، ایک مطلع ایک دو شعر، ایک مطلع ایک دو شعر، الگ الگ مضامین پر۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے چچا حضور محترم شہزادہ آصف صاحب اور شہزادے واصف یار اور شہزادہ میں سمجھتا ہوں فرحان۔ بڑی اچھی بات کہی تھی فرحان نے، نانا نانی کی جو بات ابھی بیچ میں پیش کی بہت اچھی، مگر ایک مطلع اور ایک شعر سے میں اپنی بات یہاں پر رکھتا ہوں۔ بہت آپ ناچیز کے لیے بھی اور شعراء اکرام کے لیے آپ رکے، چچا بھی آج اس عمر کے ایک حصے میں یہاں پر رکے۔ مبارکباد دیکھیے گا۔ ہم کو نہ سنا اپنی محبت کی کہانی۔ بہت شکریہ، مصرے میں بات ڈاکٹر صاحب۔ ہم کو نہ سنا اپنی محبت کی کہانی، ہم کو نہ سنا جی سنا اپنی کہانی، وہ پرانی محبت کی کہانی۔ ہم کو نہ سنا اپنی کہانی وہ پرانی۔ واہ 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 واہ۔ ہم پر بھی کبھی ٹوٹ کے آئی تھی جوانی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ۔ مجھے برہانپور نے ہی واقعی میں ہم پر بھی کبھی ٹوٹ کے آئی تھی جوانی۔ صابر صاحب اور میرے دیرینہ دوست یہاں پر، رانا صاحب، تمام اسٹیج اہل اسٹیج بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا۔ کیا دن تھے شکیل اس کی محبت میں کٹے تھے۔ واہ، دیکھیے گا۔ کیا دن تھے شکیل اس کی محبت میں کٹے تھے۔ کیا دن تھے شکیل اس کی محبت میں کٹے تھے۔ ہر صبح منور تھی، ہر شام سہانی۔ ہم کو نہ سنا اپنی کہانی وہ پرانی محبت کی کہانی۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ آپ نے اس ناچیز کو محبت سے جو نوازا، شکیل قریشی کو واقعی میں شکیل قریشی بنانے کا حصہ آپ برہانپور کا ہی ہے۔ جبکہ چچا حضور اور آپ کی محبت میں یہاں آیا کیونکہ والد کا بھی سفر جو ہے روا دواں اس مہینے میں ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور اس کی آپ کی محبت تھی تو میں یہاں پر دیار میں آپ کے حاضر ہوا۔ میں شہزادہ آصف صاحب اور ایسے قلمکار جیسے میرے والد صاحب اور ہم تمام قلمکار بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہے، بڑی روشنی بکھیر رہے ہیں پورے عالم میں، ان کے نظامت میں بھی ناچیز کو بہت موقع ملے۔ میں ایک مطلع اور ایک شعر ایسے قلمکاروں کے نام ملاحظہ کریں اور سننے والوں کے بھی نام۔ جتنے دینے تھے مجھ کو وہ غم دے گئے، جتنے دینے تھے مجھ کو وہ غم دے گئے، جتنے دینے تھے مجھ کو وہ غم دے گئے،
ظرف سے پھر بھی میرے وہ کم دے گئے. بہت شکریہ. اور مال و زر کے دھنی میرے اجداد ہیں. واہ. مال و زر کے دھنی میرے اجداد ہیں. وہ وراثت میں مجھ کو قلم دے گئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. وہ وراثت میں مجھ کو قلم دے گئے. اور ایک نازک سا شعر اہل برہانپور ہی اسے سمجھ سکتا ہے. نازک سا میں پڑھنا اور چاہ رہا ہوں. اتنا برسے کہ سب کھیتیاں جل گئی. سننے کا حصہ اس لیے سنا رہا ہوں. اتنا برسے کہ سب کھیتیاں جل گئی. ننھے بچوں کے ہاتھوں میں بم دے گئے. یہ ہے برہانپور. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ اہل اسٹیج سے حوصلہ چاہوں گا. ناچیز طالب علم ہے، ملاحظہ کریں کہ اتنا برسے کہ سب کھیتیاں جل گئی. ننھے بچوں کے ہاتھوں میں بم دے گئے. ننھے بچوں کے ہاتھوں میں بم دے گئے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ کیجئے گا اس میں بطور خاص. ایک مطلع اور دو شعر. کہ دنیا کے تخت و تاج حکومت خرید لی. دنیا کے تخت و تاج حکومت خرید لی. حکومت خرید لی. دو چار سائلوں نے سیاست خرید لی. میں بغیر کسی اشارے ماں اتنی خوش ہوئی اسے دیتی رہی دعا. دیتی رہی دعا. بڑے بڑے دیکھیے محترم، ہمارا تو ایک حصہ ہوتا ہے کہ ہمارے شعراء اکرام جو بزرگ ہیں انہیں ہمیں سننا چاہیے. مگر بہرحال جب روایت بنی ہے ہمارے اساتذہ نے ایک بہت اچھے شعر. ماں اتنی خوش ہوئی اسے دیتی رہی دعا. دیتی رہی دعا. بیٹے نے باتوں باتوں میں جنت خرید لی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بیٹے نے باتوں باتوں میں ماں باپ سے وہ کرتا رہا نرم گفتگو. ہاں نرم گفتگو. بیٹے نے باتوں باتوں میں جنت خرید لی. جنت خرید لی. بہت شکریہ. دیکھیے فوجی صاحب ایک بزرگ شخصیت ہمارے درمیان. ملاحظہ کیے پاشا صاحب حیدرآباد. بیٹے نے باتوں باتوں میں جنت خرید لی. ایک شعر تھا بہت محترم شکیل قریشی کو اس زمین نے بنایا تھا. ایک مطلع اور ایک شعر. اس کے بعد کیا ایک ہلکا سا شعر. کہ ریت میں ڈوبی وہ دریا کی روانی آئی. ریت میں ڈوبی وہ دریا کی روانی آئی. کیسے لمحوں کو لیے یاد سہانی آئی. کیسے لمحوں کو لیے یاد سہانی آئی. یہ زندگی کا سچا شعر. میرے بزرگ بیٹے ہیں. یہ حصہ واقعی میں بڑا ادبی زیادہ بچا ہے. ویسے تو اہل برہانپور اپنی مجبوریوں سے گیا ہوگا مگر یہ جو رکا ہے سب کی محبت میں رکے ہیں. کہ دل دیا جان بھی دی عمر تلک ساری گئی. مائک تو واقعی میں بہت اچھا دے رہے آپ. شکایت کسی سے نہیں ہے یار آپ کو، پر یہ بہت اچھا دے رہے آپ. مبارکباد. دل دیا جان بھی دی عمر تلک ساری گئی. زندگی کی نئی تصویر بنانی آئی. زندگی کی نہ یہ تصویر بنانی آئی. اور کتنی معصوم جی معصوم تھی بچپن کی شرارت شکیل. کتنی معصوم تھی بچپن کی شرارت شکیل. کتنے معصوم حاج معصوم تھی بچپن کی شرارت شکیل. کتنے الزام لیے سر پہ جوانی آئی. کیا بات ہے، کیا بات. الزام لیے سر پہ جوانی آئی. کتنے الزام لیے سر پہ جوانی آئی.
کیسے لمحوں کو لیے یاد سہانی آئی. اور اس میں ایک مطلع اور دو شعر، پھر مکمل غزل، پھر میں اجازت، کیونکہ آپ کا جو میں سمجھتا ہوں آپ کی زحمتوں کو میں جی ملاحظہ کریں. خود کو تنہا کبھی پاؤں گے تو یاد آؤں گا. دیکھیں چچا نے کہا اللہ ان کی عمر کو دراز کرے. ڈاکٹر صاحب کی آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا یہ آخری مشاعرہ ہو. اللہ آپ کی عمر میں خیر و برکت عطا کرے. نہیں شکیل، یہ مشاعرہ تو کسی کا بھی آخری ہو سکتا ہے، واقعی میں ہو سکتا ہے. خود کو تنہا کبھی پاؤں گے تو یاد آؤں گا. خود کو تنہا کبھی پاؤں گے تو یاد آؤں گا. پھول زلفوں میں سجاؤں گے تو یاد آؤں گا. پھول زلفوں میں سجاؤں گے تو یاد آؤں گا. خود کو تنہا کبھی پاؤں گے تو یاد آؤں گا. اس میں ایک شعر جی. حسین لمحے جو گزرے ہیں تیری قربت میں، حسین لمحے جو گزرے ہیں تیری قربت میں، ایسے لمحوں کو سجاؤ گے تو یاد آؤں گا. ایسے لمحوں کو سجاؤں گے تو یاد آؤں گا. اور خوب بھیگے تھے سرے راہ، خوب بھیگے تھے سرے راہ کبھی ساون میں. دیکھیے گا، خوب بھیگے تھے سرے راہ کبھی ساون میں. اب خیالوں میں نہاؤں گے تو یاد آؤں گا. اب خیالوں میں نہاؤں گے تو یاد آؤں گا. ابھی غزل کی واقعی میں بات ہو رہی ہے. ہمیں حالات اور ملک سے بات نہیں کرنا ہے، ہمیں ہماری غزل سے بات کرنا ہے. ملاحظہ کریں کہ کبھی آنکھوں کا چھپکنا، کبھی ٹکرا جانا. کبھی آنکھوں کا چھپکنا، کبھی ٹکرا جانا. ایسے منظر کو سجاؤں گے تو یاد آؤں گا. ایسے منظر کو سجاؤں گے تو یاد آؤں گا. پھول زلفوں میں سجاؤں گے تو یاد آؤں گا. آئیے حضرت ایک مطلع اور ایک شعر مجھے فرمائش ہوئی ہے، اس کے بعد مکمل غزل آپ سن لینا. جب ہوس گرمی رخسار میں آ جاتی ہے، دیکھیے گا، جب ہوس گرمی رخسار میں آ جاتی ہے، خوشبو آوارہ ہے بازار میں آ جاتی ہے. واقعی میں بہت اچھا سنے، جبکہ میں بارہا بار پڑھتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. خوشبو آوارہ ہے بازار میں آ جاتی ہے، اور میرے احساس کو چھو لیتا ہے لہجہ تیرا. میرے احساس کو چھو لیتا ہے لہجہ تیرا. میرے احساس کو چھو لیتا ہے لہجہ تیرا. بے رخی جب بھی تیرے پیار میں آ جاتی ہے، بے رخی جب بھی تیرے پیار میں آ جاتی ہے. اور یہ دھوپ سورج کی غلامی سے پریشان ہو کر، دھوپ سورج کی غلامی سے پریشان ہو کر، سر چھپانے میری دیوار میں آ جاتی ہے. سر چھپانے میری دیوار میں آ جاتی ہے. بہت شکریہ. ایک مطلع، ایک شعر، پھر ایک مکمل غزل کے ایک دو تین شعر، پھر اجازت چاہوں گا آپ کی. جی دیکھیے گا. ایسا سجدہ جو صداقت سے ادا ہو جائے. اب قبولیت کا ٹائم ہوگا، فجر کی اذان ہوگی، اس کے بعد نماز ضرور پڑھیے گا. آپ ملاحظہ کریں کہ ایسا سجدہ جو صداقت سے ادا ہو جائے. ایسا سجدہ، ہاں جی سجدہ جو صداقت سے ادا ہو جائے.
ہم اگر ہاتھ اٹھائیں تو دعا ہو جائے. بہت شکریہ. ہم اگر ہاتھ اٹھائیں تو دعا ہو جائے. یہ شعر نازک سا, اس کے اندر وہ شفا ہے میرے محبوب تیرے ہاتھوں میں. ڈاکٹر وہ شفا ہے میرے محبوب تیرے ہاتھوں میں. وہ شفا ہے میرے معشوق تیرے ہاتھوں میں. وہ شفا ہے میرے محبوب تیرے ہاتھوں میں. تو اگر زہر بھی چھو لے تو دوا ہو جائے. واہ. تو اگر واقعی میں آپ کے دل سے باہر نکلی کیونکہ سرکار کی بات ہوئی ہے اس میں. تو اگر زہر بھی چھو لے تو دوا ہو جائے. اور ہمیں کسی بات کا رونا نہیں ہے حضرات, اور واقعی میں ہمیں حالات سے تو نہیں رونا ہے. ہم آج ہی نہیں آزمائے جا رہے, برسوں سے آزمائے جا رہے. کسی ایسے کم ظرف مسیحا کو نہ لاؤ اے شکیل. ایسے کم ظرف مسیحا کو نہ لاؤ اے شکیل. ایسے کم ظرف مسیحا کو نہ لاؤ اے شکیل, جس کے آتے ہر ایک زخم ہرا ہو جائے. ایسے جس کے آتے ہی ہر ایک زخم ہرا ہو جائے. اس کا زوال ہو رہا ہے, ایک میں سمجھ سکتا تمہید نہیں, زوال ہو رہا ہے. ایسے کم ظرف مسیحا کو نہ لاؤ ہے شکیل, جس کے آتے ہی ہر ایک زخم ہرا ہو جائے. اور یہ اگر یہ شعر نہیں پڑھوں گا تو مجھے ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی نمائندگی میں سمجھ صدارت کر رہے تھے ہمارے ڈاکٹر نعیم اختر خاتمی صاحب, اور میرے چچا حضور بھی چند لمحے رکے, ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے شہزادے صاحب. ان لوگوں کے تعلق سے کہوں گا میں یہ شعر مسجد عالیہ پہ جو باوقار لوگ اور آپ میں بھی جو یہ مقام رکھتے ہیں ملاحظہ کرے کہ زندگی نے وہ پلائے ہیں غموں کے ساگر. زندگی نے وہ پلائے ہیں غموں کے ساگر, کوئی کم ظرف پیے گا تو نشہ ہو جائے. کوئی کم ظرف پیے گا تو نشہ ہو جائے. ایسا سجدہ جو صداقت سے ادا ہو جائیں, ہم اگر ہاتھ اٹھائیں تو دعا ہو جائے. اور آئیے قصہ تمام. لبوں پہ شکوہ نہ چہرے پہ کوئی غم رکھنا. لبوں پہ شکوہ نہ چہرے پہ کوئی غم رکھنا. ڈاکٹر صاحب کا جو قول وہ ہمارے لیے بھی بالکل ہو سکتا ہے, اسی سے نسبت. لبوں پہ شکوہ نہ چہرے پہ کوئی غم رکھنا, بچھڑ رہے ہو تو لہجے کو محترم رکھنا. بہت شکریہ. بچھڑ رہے ہو تو لہجے کو محترم رکھنا. قبول کیا آپ نے دل سے آپ کے کہ بچھڑ رہے ہو تو لہجے کو محترم رکھنا. اور یہ اللہ نے آپ کو اگر نوازا ہے کوئی بات سے تو اس بات کا خیال رکھے کہ زمین سے لینا اجازت بہت ضروری ہے. زمین سے لینا اجازت بہت ضروری ہے. زمین سے لینا اجازت بہت ضروری ہے, پھر اس کے بعد بلندی پہ تم قدم رکھنا. پھر اس کے بعد بلندی پہ تم قدم رکھنا. نازک سا جدید لب و لہجہ, جدید لب و لہجے کی شاعری تمام شعراء اکرام نے قریب قریب کہی. آپ نے بھی ایک بہت بہترین جامہ پہنایا صاحب نے, ہمارے بہت شعراء اکرام نے. دیکھیے گا کہ بھوا بتاب میں تلوار سے زیادہ ہے. وہ آب و تاب میں تلوار سے زیادہ ہے. وہ آب و تاب میں تلوار سے زیادہ ہے. تم اپنے پاس موبائل نہیں قلم رکھنا.
तुम अपने पास, आज जरूरत है उसकी क्योंकि मोबाइल से गुमराह हो रहे हैं बहुत से लोग, तुम अपने पास मोबाइल नहीं कलम रखना। और बतौर खास ये भी शेर कि यहाँ के लोग तुझे रहनुमा समझते हैं, यहाँ के लोग तुझे रहनुमा समझते हैं, तू आदमी है तो किरदार का भरम रखना, तू आदमी है तो किरदार का भरम रखना। और इसमें ये शेर, एक दो शेर आखिरी समाप्त करें। ये छाँव बांटने वाले नहीं हैं तुमको शकील, मक्ते की सूरत का आखिरी शेर, ये छाँव बांटने वाले नहीं हैं तुमको शकील, ये ऊंचे पेड़ है उम्मीद इनसे कम रखना, ये ऊंचे पेड़ है उम्मीद इनसे कम रखना, लबों पे शिकवाना चेहरे पे कोई गम रखना, बिछड़ रहे हो तो लहजे को मोहतरम रखना, बिछड़ रहे हो तो लहजे को मोहतरम रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब शकील कुरैशी साहब। अब चूंकि थोड़ी ही देर में फजर की अजान होने वाली है, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि इस महफिल मुशायरा में आखिर में बिरादरम डॉक्टर वासिफ यार साहब इजहार तशक्कुर करें और आज के इस मुशायरे को आइंदा साल के लिए मुलतवी करने का ऐलान करें। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी हजरात का, अहलियान बुरहानपुर का, बैरूनी बुरहानपुर से जो लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, इस मुशायरे की जीनत बने, मेहमान शोरा इकराम का, मकामी शोरा इकराम का, आप सभी सामईन हजरात का मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए, इस मुशायरे को इतना कामयाब बनाया। इस मुशायरे को मैं अगली 7 जून तक मुलतवी करता हूँ। अगली 7 जून को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, इसी तरह से एक महफिल सजेगी जो हज़ार सालों तक याद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का कि आप तशरीफ़ लाए, इस मुशायरे को इतना कामयाब बनाया। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़। ये था मुमताज़ महल फेस्टिवल बुरहानपुर में हुआ सालाना मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए बुरहानपुर से।